السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر زاہد اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر زارا۔ ہم آپ کے لیے آج ایک نیا لائیو ٹی وی ٹاک شو لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے شو کا نام ہے ڈاکٹر زاہد اینڈ زارا شو۔ یہ لائیو شو ہم آپ کی خدمت میں نیو یارک سٹی سے ہر اتوار کو پیش کریں گے۔ تو میں اپنی کو ہوسٹ ڈاکٹر زارا سے کہتا ہوں کہ وہ انٹروڈیوس کرائیں ہمیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر زارا، اور آپ کو ہمارے نام سے پتہ چل گیا کہ ہم دونوں ڈاکٹرز ہیں۔ ہم نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی، پھر یہاں پر آ کر ہم نے اس کو مکمل کیا، یہاں پہ ٹریننگ لی، ریزیڈنسی کی، اسپیشلائز کیا اور پھر یہیں پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ میں گائنیکالوجسٹ ہوں، اور جب ہم اس شو کے آئیڈیا ہم نے سوچا کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں دونوں کنٹریز، اپنے ملک پاکستان کا اور یہاں کا ایکسپیرینس ہے۔ تو جو علامہ نے اگر ہمیں کلچرل، ریلیجیس اور سوشل ایشوز کو سمجھنے کی صلاحیت دی، تو سوچا کہ ایک ایسے آئیڈیا کے ساتھ آئیں کہ تمام لوگوں کی بھلائی ہو سکے، وہ ہم سے، ہمارے آراء سے اور ہمارے میڈیکل ایڈوائس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس شو میں ہم میڈیکل اور سوشل ایشوز سب کو ڈسکس کرنا پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب ایک آفس میں جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں، انشورنس چاہیے ہوتی ہے آپ کو، پھر اتنی ڈھیر ساری فیس چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں، آج آپ کو کوئی فیس نہیں دینی، آپ کو کوئی انشورنس کا پرابلم نہیں ہے، آپ کو ایک مفت اور مفید مشورہ ہم لوگوں سے ملے گا۔ ہمیں آپ پلیز لائیو کالز کیجئے، ای میل کیجئے۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے شادی اور اس کے دیگر مشکلات، اور اس کے ساتھ جو پورا پیکج آتا ہے، سوشل ایشوز، اس پہ زیادہ ڈیٹیل جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ زاہد بتائیے، زیادہ ایکسپلین کیجئے۔ جی، تو جس طرح ناظرین آپ نے دیکھا، ڈاکٹر زارا نے بتایا کہ یہ پریکٹسنگ گائنیکالوجسٹ ہیں اور یہ کنگ ایڈورڈ کی گریجویٹ ہیں۔ میں پریکٹسنگ پیتھولوجسٹ ہوں۔ میں جو ہے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہوں۔ میں مریض نہیں دیکھتا، لیکن سارے ڈاکٹروں کے مریضوں کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تو عام طور پہ لوگوں کے خیال میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کافی کھردرے اور خشک مزاج اور پڑھاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہوں گے، سارے ایسے نہیں ہیں۔ مثلاً لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے ذہنوں میں ڈاکٹروں کے بارے میں اس طرح کی بھی باتیں ہیں کہ دو لڑکیاں آپس میں بات کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ڈاکٹر بڑے کمینے ہوتے ہیں، اتنی ڈھیر ساری فیس بھی لیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، اور ہاتھ پکڑتے بھی ہیں اور پھر ہاتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو زاہد ایکچولی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ پکڑا تھا تو چھوڑنا نہیں تھا، یا اگر پکڑنا تھا تو پیسے نہیں لینے تھے، تو یہ بات کر رہے ہیں آپ سے ایکچولی۔ تو جہاں ہاتھ پکڑنے کی بات آئی ہے، تو ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور ٹاپک ہے ہمارا شادی اور اس سے ریلیٹڈ امور۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شادی جو ہے، شاد ایک لفظ ہے اردو کا جس کے معنی ہے خوشی، اور بنیادی طور پہ یہ ایک بڑا اچھا نسل انسانی کی افزائش کے لیے اور پروپگیشن آف جنریشنز کے لیے سارے کلچرز میں شادی جو ہے وہ ایک بڑا اہم انسانی زندگی کا پہلو ہے۔ یہ وہ پھل ہے جو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے، اور ہم اس عمل سے سارے گزرے ہیں اور گزرتے رہیں گے اور گزرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج جو ہے شادی ہم نے اس لیے چنا کہ یہ ایک بڑا عام اور ہر گھر کا معاملہ ہے، ہر گھر کے اندر یہ چیز چل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہے میں ڈاکٹر زارا سے کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ شادی کرنے کی بہترین عمر کیا ہے؟ زاہد، شادی تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، شادی کسی بھی عمر میں کر لینی چاہیے، لیکن دیکھیں اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو اس کے اندر دو چیزیں شادی کے ٹائم پہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ فرٹیلیٹی، جس کو ہم شرعی نمود کہتے ہیں، کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ایک عورت کی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ تو اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 24 اور 25 میں ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت کم فرق پڑتا ہے، لیکن 30s اور 40s میں جا کے کافی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ شادی لیٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو ذرا اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آگے جا کر جب آپ اولاد کی چاہت کریں گے تو اس پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں بہت، خاص طور پہ عورتیں بھی جو ہیں کافی کریئر اورینٹڈ ہو گئی ہیں، کافی زیادہ اپنا ایک کریئر کو آگے لے کر جانا چاہتی ہیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بیکاز آئی ایم اے پرو ویمن، اور میں عورتوں کا بہت ساتھ دیتی ہوں، میں خود آئی ایم اے ورکنگ پرسن، میں اس چیز کو بہتر طور پہ سمجھ سکتی ہوں، لیکن
اپنی لائف کو پلان کرتے ہوئے ان تھوڑی سے میڈیکل فیکٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اچھا پلان کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے ایج کے ساتھ تھوڑا سا آپ کی سیکشوالٹی یا اگر آپ کی لائف کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹی اس پہ بھی فرق پڑتا ہے, تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لیں. لیکن شادی فار سیک آف گیٹنگ میرڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جی پیئر پریشر بہت ہے, میری فرینڈس کی شادی ہو گئی ہے تو میں کر لوں, یا یہی بات ہے کہ اچھا ٹائم ہو, اچھا انسان مل جائے, کیونکہ شادی از اے کمٹمنٹ. شادی یہ نہیں کہ کی اور پھر آج کل جس طرح سے بریک ہو گئی, تو اس کے لیے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ دیٹ آنسرز یور کویسچن. بالکل, یقیناً جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے کہ اچھا پارٹنر مل جائے لائف میں, تو یہ سلسلہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ آج کل جو ہماری جنریشن جو امریکہ میں پل بڑھ رہی ہے, کینیڈا میں, نارتھ امریکہ میں, ویسٹرن کنٹریز میں ہے, ان کے لیے اچھے رشتے ملنا جو ہے ایک کافی ہوتے ہیں رشتے, روز شادیاں ہوتی ہیں, لیکن کافی پرابلمیٹک بھی ہے. اب وہ دور تو ختم ہو گیا ہے کہ جب پاکستان میں بھی کہ جب محلے میں ہوتی تھی خواتینیں ایسی جو جا کے رشتے پہنچاتی تھیں, بات کرتی تھیں لوگوں کے. آج کل سوشل میڈیا آ گیا ہے, آئی وش ایسی عورتیں ہوتی جو کہ تھوڑے سے پیسے دیے اور اچھا رشتہ کرا دیا. آج کل تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی اچھا رشتہ ہوگا, آپ جتنے مرضی پیسے لگا لیں, ڈھیروں شادی پہ پیسے لگا کے پھر بھی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. لیکن زاہد, میں آپ سے یہ پوچھنا پسند کروں گی کہ آپ نے میرے سے یہ کویشچن کیا تھا کہ شادی کی ایک اچھی ایج کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عورت اور آدمی کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈفرینس کتنا ہونا چاہیے جب آپ شادی کریں تو؟ دیکھیں, اچھا سوال ہے کہ ذہنی طور پہ عام طور پہ جو ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے عام طور پہ بڑی ہوتی ہے ایج, ان کی ذرا 5-7 سال کا فرق جو ہے آن این ایوریج ہوتا ہے. لیکن ایز یو نو میڈیکلی اسپیکنگ وہ ہم عمری بھی جو ہے ایک خاص حد تک کوئی ایسے نگیٹو ایفیکٹ ہوتا نہیں ہے, جہاں تک یہ اس چیز کا خیال کر لیا جائے کہ ذہنی مطابقت ہے. میاں بیوی میں اگر ذہنی مطابقت ہے, وہ دونوں کی سوچنے کی فریکوینسی ایک ہے, ان کی لائکنگ ایک ہے, ان کے سوشل انٹریکٹیو جو ان کے ہیں سلسلے, دوست ہیں, موویز کی سلیکشن ہے, میوزک سلیکشن ہے, مذہبی رجحان ہے, اگر وہ سارے دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں, اور اگر عمر کا فرق جو ہے وہ اگر 5-10 سال بھی ہے تو کوئی معنی نہیں رکھتا, اور اگر وہ ہم عمر بھی ہیں, بلکہ اگر لڑکی 2-1 سال 4 سال بڑی بھی ہو تو بھی اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ ہوتا نہیں ہے شادی پہ. زاہد نے بہت آدمیوں والی بات کی کہ اگر آدمی بڑا بھی ہو تو اس میں آپ کو میڈیکل سٹڈیز بتاتی چلوں ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم نے آپ کو میڈیکل نالج اینڈ فیکٹس بتانے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ جو یہ اس کے سارے ہم نے بتانے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے آپ جب اپنی لائف پلان کر رہے ہو شادی کے معاملے میں. تو دیکھیں, پہلا کویشچن جس طرح سے پوچھا تھا کہ شادی جو ہوتی ہے عورت اور آدمی دونوں کے لیے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اٹ برنگس کمپینینشپ, اور اس سے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہوتی ہے اسٹڈیز ہیو شون انکریز ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کی عمر جو ہوتی ہے وہ طویل ہوتی ہے شادی کرنے کے بعد, کیونکہ ایک اچھے کمپینین سے, شرط یہ ہے کہ کمپینین اچھا ہو ورنہ سٹریس سے کم بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسٹڈیز ہیو شون کہ آدمی اگر 10-12 سال اگر بڑا بھی ہو, جو کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ چھوٹی لڑکی سے شادی کریں, مطلب 6-7 سال بڑا ہو اگر, تو آدمی کی لائف ایکسپیکٹنسی شادی کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اسٹڈیز ہیو شون کہ اگر عورت آدمی سے بہت چھوٹی ہو تو عورت کی جو ہوتی ہے طویل عمر نہیں رہتی بلکہ کم ہو جاتی ہے, اس کا الٹا افیکٹ ہوتا ہے. اگر عورت اپنے سے کم عمر آدمی سے شادی کرے تو انٹرسٹنگلی, جس طرح ایک ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہے ڈیمی مور جس نے ایشٹن کچر سے شادی کی تھی, تو اگر آپ سوچیں کہ وہ بہت ینگ اور ایکٹیو رہے گی تو اسٹڈیز ہیو شون کہ اسٹریس کی وجہ سے, بیکاز دے نیڈ ٹو کیپ اپ ود دیئر لکس, اور ڈفرینٹ سوشل اسٹگما ہوتا ہے, اٹ کمز ود اے پیکیج گیٹنگ میرڈ ٹو اے ینگ مین, اس کی وجہ سے ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے. یہ تھوڑے سے فیکٹس ہیں جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں, لیکن زیادہ امپورٹنٹ واقعی آئی ایگری وتھ یو زاہد کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی اور آپس میں ذہنی ہم آہنگی جسے کہتے ہیں, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ اگر کمپینین شپ نہیں ہوگی تو آپ وہی بات تھا کہ پھل جو ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے, بٹر بھی ہو سکتا ہے. تو ذرا شادی کرتے ہوئے سوچ لیں کہ جب مرضی کریں, کیونکہ آپ کی ڈپریشن کم ہوتی ہے اس سے, آپ کا جو لونلینس کم ہوتی ہے, لیکن کمپینین اچھا ہونا چاہیے.
ذرا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سروے کیا تھا امریکہ میں، نیو یارک میں خاص طور پہ رہنے والے پاکستانی اور کچھ ہمارے سراؤنڈنگ ملکوں کے لوگوں سے، تو ان سے ہم نے کچھ سوالات کیے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے ساتھ ہم اس وقت وہ شیئر کریں کہ پہلا سوال ہم نے ان سے کیا تھا کہ شادی کرتے وقت اپنے لائف پارٹنر میں کون سی ایسی خوبیاں وہ دیکھنا پسند کریں گے کہ اگر ان کی پرائیورٹی دی جائیں 1 2 3 تو سب سے پہلی پرائیورٹی ان کی کیا ہوگی. تو پہلی پرائیورٹی ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا اس کی خوبصورتی خاتون کی یا مرد کی مردانہ وجاہت آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا اس فیملی کا فائنینشیل سٹیٹس، فائنینشیل سٹیبلٹی، معاشی طور پہ مضبوطی زیادہ امپورٹنٹ اہم ہے، یا پھر یہ کہ ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ زیادہ اہم ہے. تو آئیے ناظرین ہم بھی اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سروے کے پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے کیا جواب دیے. اس میں نمبر 3 کا آپشن ہے. فیملی بیک گراؤنڈ ہی دیکھوں گی، اس لیے کہ اگر فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا تو اوبیسلی جن سے میں شادی کر رہی ہوں وہ بھی اچھے ہی ہوں گے. آئی تھنک اس خوبصورتی، خاندانی بیک گراؤنڈ. فیملی اچھی ہے تو سپورٹ مل کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے انسان. فیملی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلا جو ہے وہ آپ خوبصورتی ہی دیکھتے ہیں. Would say when you're first getting into a relationship, you obviously want an attractive partner, but like everything else looks fades. So I think that when it comes to the importance of a relationship, you really want someone from like a good family because they'll have good values. Financial stability isn't always like the most important thing because if you're financially stable one day, something can happen the next. I think his personality is important for the wife, you know. میں خاندان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھوں گا. فیملی بیک گراؤنڈ. Yeah, from my perspective, I would say family background is most important, you know. Family should be better because like beauty is just the outside thing. It doesn't matter if you look beautiful, you are good inside. فائنینشلی بھی دیکھتی ہیں اور اپنے لکس میں بھی دیکھتی ہیں. تو ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے مختلف لوگوں کی کیا رائے تھی اس موضوع پہ، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اب میں جو ہے ڈاکٹر زارا سے یہ سوال رکھتا ہوں ان کے سامنے کہ اولڈر ایج کا شادی اور اس سے جو ریلیٹڈ بچے ہیں آگے سلسلہ چلتا ہے، اگر میل یا فیمیل جو پارٹنر ہیں ان کی عمر ایک خاص حد سے زیادہ ہے، 35 ہے، 40 سال ہے یا 50 سال ہے، تو اس کا شادی شدہ زندگی پہ اثر اور اس کا بچوں کی پیدائش پہ اثر اور اس کا کوئی جینیٹک امپیکٹ ہے کہ نہیں، ذرا اس پہ وضاحت کیجیے. اٹس اے بیوٹیفل کویشچن، بہت امپورٹنٹ کویشچن بھی ہے کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کہ ہم لوگ جو ہیں زیادہ ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے کہ لیٹ میرجز کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ مور دین 35 ایئرز آف ایج ہیں تو اس کو ہائی رسک پریگنینسی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور ہائی رسک پریگنینسی میں جو ہوتے ہیں زیادہ آپ کے الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں، زیادہ آپ کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سمبڈی ہو از لیس دین 35. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈاؤن سنڈروم ایک بیماری ہوتی ہے جو بچوں کا. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ آپ آگے کریں، ہمیں ایک لائیو کال آ رہی ہے. جی ضرور. تو ہم وہ کال لے لیتے. جی فرمائیے. نادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نادر خان ہے اور میں واشنگٹن ڈی سی سے کال کر رہا ہوں. آپ ذہنی مطابقت کے بارے میں ابھی گفتگو کر رہے تھے تو میرا سوال بھی اسی بارے میں. جی فرمائیے. پاکستانی کمیونٹی میں آج کل فورسڈ میرج کے رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور کیا یہ شادیاں بالآخر کامیاب ثابت ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہم اس موضوع پہ اپنے پروگرام کے درمیان جو ہے گفتگو کرنے ہی والے تھے، لیکن فورسڈ میرج کے بارے میں جو ہے میں آپ کچھ کہیں گی یا میں کہوں؟ فورسڈ میرج ویری انٹرسٹنگلی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی یو کے اندر، میرے خیال آپ نے اور میں نے مل کر وہ پڑھا تھا. جب ہم ریسرچ کر رہے تھے اپنے پروگرام کے لیے تو اس کے اندر وہ اگر آپ بتانا چاہیں کہ آرٹیکل میں کیا تھا اس کی اسپیسیفکیشن، مجھے تھوڑا سا وہ بتاتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، آپ بتا دیں. جی وہ فورسڈ میرجز کا سلسلہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک کوئی آرگنائزیشن ہے انگلینڈ میں جس نے ایک سروے کیا کہ تقریباً 1800 سے زیادہ شادیاں جو ہیں انگلینڈ میں رہنے والی فیملیاں زبردستی اپنے بچوں کو پاکستان لے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کے کزنز یا رشتہ داروں کے ساتھ وداؤٹ کنسیڈرنگ ذہنی مطابقت اور پہلو وہ زبردستی شادیاں کروا دیتے. تو ایک آرگنائزیشن نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ بچے اور بچیاں جو ہے ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا، فیملی پریشر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے اگر وہ
یا تو بھاگ جائیں تو ایک اور پرابلم سیٹ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر آخری چانس بھی ہے تو انگلینڈ میں اپنے اندرونی کپڑوں میں کوئی ایسی میٹل کی چیز جیسے ایک سپون چھپا لیں, تو جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ کا سکین ہوگا تو آپ ایئرپورٹ اتھارٹیز کو ان پرائیویسی یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ آپ کو فورس کیا جا رہا ہے. تو وہ آپ کے لیے ایک آخری حربہ ہے اس سے بچنے کا. ایسی شادیاں عام طور پہ کامیاب نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ. اور ہمیں مزوری سے کال آ رہی ہے, ہم دوسری کال لیتے ہیں. جی ہلو. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرزا بیگ بول رہا ہوں سینٹ لوئس سے. میں یہاں سینٹ لوئس میں رہ رہا ہوں, میرے 4 بچے ہیں, اور آئی ایم آلویز ونڈرنگ I should once they grown up I should find the girls for my 3 boys from back home from Pakistan, or I should find someone here. So it's a cultural difference since they're growing here, but I would like my آپ کی شادی, آپ کا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے جب بچے آپ کے آلریڈی ہیں تو آپ کی وائف کہاں پہ ہیں, یہاں پہ ہیں یا ہیں آپ کی وائف؟ میری وائف یہاں پر ہیں, ڈاکٹر ہیں, اینڈ شی از آلسو فرام پاکستان. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. آپ کے سوال کا ہم جواب دیتے ہیں. بیسیکلی ان کا سوال یہی ہے کہ اگر شادی کے رشتے جو ہے وہ امریکہ میں تلاش کرنے چاہیے یا پاکستان سے جو ہے بہو لے کے آئیں. فیملی ڈائنامکس, اس لیے میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ ان کی وائف کہاں پہ ہیں. اب گھر کے ماحول پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی وائف کہاں سے تھیں, پاکستان سے, اور جب وہ بیاہ کر لائے تھے تو یہاں پہ انہوں نے گھر کا ماحول کیسے رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے بھی بہت دیسی ماحول رکھتے ہیں, کچھ لوگ یہاں دیسی ہونے کے باوجود بہت ویسٹرنائزڈ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ذرا ماڈریشن میں ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو گھر کے ڈائنامکس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بچوں کا براٹ اپ کیا ہوا ہے. اب اگر بہت ہی لبرل بچے ہیں تو ان کو آپ کوئی بہت ہی دیسی یا نیرو مائنڈڈ بندہ کیسے لا کر دے سکتے ہیں, اور وائس ورسا. لیکن اس کے اندر اور کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ آپ وہاں سے لے کر آئیں, اور یہاں کے لوگ جو ہیں یا کتنے رشتے یہاں پہ اویلیبل ہیں, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. زاہد, اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا سا کہیں کہ کیا ایڈ کرنا پسند کریں گے؟ جی میں صرف تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا کہ اگر آپ کو مناسب رشتہ لوگ پاکستان کے, ہندوستان کے, آپ کے کلچرل مطابقت کے مطابق یہاں مل جاتے ہیں تو کامیابی کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں. جو بچے بچیاں پاکستان سے شادی کر کے آتے ہیں ان کی بھی سکسیزفل لائف تو ہوتی ہے, لیکن ایک تھوڑا بہت تھنکنگ, اپ برنگنگ, ان کا ڈفرینس جو ہے وہ بعض اوقات پرابلم کریٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ رہنے والے بچے اگر وہ یہ پسند کریں کہ وہ غیر مسلم کو مسلم ریلیجن میں کنورٹ کر کے, یا گورے یا کالے یا دوسرے جو نسلوں کے لوگ ہیں ان کے اندر شادیاں کریں, تو یہ بھی رجحان اب آہستہ آہستہ, کیونکہ جنریشن 2nd 3rd اب آگے آ رہی ہے, تو ان جنریشنز کا پاکستان سے تعلق ریلیٹیولی کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنے میں, مشاہدے میں بڑا یہ عام سی چیز ہونی شروع ہو گئی ہے. اب ان کا سکسیس ریٹ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ شادی ایک ایسا اسینشلی جوا ہے کہ جس کے اندر گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہوتی کہ بہو اگر پاکستان سے لائی ہوئی ہے یا امریکہ سے یہاں پہ پاکستانی فیملی سے ہے یا وائس ورسا, یا پھر جو ہے وہ کوئی غیر قوم. بات وہی ہو جائے گی کہ کمیونیکیشن لیول از بہت امپورٹنٹ, اور ان لوگوں کی ایجوکیشن جو ہے اور ان لوگوں کی مینٹل کمپیٹیبلٹی پہ بہت میٹر کرے گا. اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں بھی بہت لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں, ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے اسی ایک جس طرح سے آپ ویو لینتھ پہ ہوں جیسے آپ بات کر رہے تھے یہاں کے لوگوں کے لیے. لیکن چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور شادی اٹ سیلف 24/7 جاب ہے, اس کے اوپر آپ کو روز کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور تو یہ دیکھ لینا چاہیے آپ کو, اور اپنے بچوں سے کمیونیکیشن لیول آپ انکریز کریں. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی ضرور. عامر صاحب ہیں شکاگو سے. تو جی ویلکم ٹو آور شو. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا سوال دہرائیے, سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں شکاگو سے بول رہا ہوں, عامر میرا نام ہے. یہ آپ اس چیز کو کس طرح ہینڈل کریں گے, یا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, جو عورتیں بڑی ہو چکی ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں اور جن کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکی, اور لڑکے ان کی نسبت میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ شکاگو میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں
لڑکیاں اویلیبل ہیں مگر لڑکے ان کے معیار کے مطابق ایجوکیشن وائز نہیں. بہت شکریہ, بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. یہ ایک بڑا پرپیچول ایشو چل رہا ہے کہ لڑکیوں کی اولڈ ایج میں جو ہے جا کے شادی جو ہے وہ بڑی عمر میں جا کے ہونے کی وجوہات اگر آپ غور کریں تو اس میں یہی ہے کیونکہ آج کل یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہے تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں, اپنے کیریئر اورینٹڈ ہیں. ان کو ان مراحل سے گزرتے وقت, ہم جب پاکستان میں میڈیکل کالج میں گئے تھے تو ہماری عمر ہارڈلی 16-18 سال تھی. ہمیں میڈیکل کالج میں جب گئے تھے تو آپ 16-18 سال کے نہیں تھے. چلے 20 کر لیجئے. نہیں اتنی ہوگی, بیکاز پاکستان میں 5 سال کا ہوتا ہے. اس سلسلے میں جب ہم اپنی بریک سے واپس آئیں گے تو اس سوال کا جواب ہم آگے کنٹینیو کریں گے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ناظرین, ہم لوگ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پہ جاتے ہیں اور ملتے ہیں ہم بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. امید ہے کہ ابھی تک کا پروگرام آپ کو جو ہے اچھا لگ رہا ہوگا. ہمارے آخری کالر میں بریک سے جانے سے پہلے جو سوال کیا تھا, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر زہرا جو ہے اس کے اوپر ایلیبریٹ کریں. دیکھیں جی, کویشچن بہت امپورٹنٹ تھا. آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم کیسے پریونٹ کریں کہ عورتیں جو ہیں وہ اتنی بڑی عمر کی ہو رہی ہیں اور رشتوں کی کمی ہو رہی ہے. تو میں اس کو جلدی سے ریپ اپ کرنا چاہوں گی اس کویشچن کو, کیونکہ یہ بریک سے پہلے کا کویشچن تھا. دیکھیں, آپ ڈیزیز کو تبھی کیور کر سکتے ہیں جب اس کی انڈر لائنگ ریزن جو ہے اس کو ختم کر سکیں نا. کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ عورتیں کیوں اتنا ویٹ کر رہی ہیں. کیونکہ اویلیبلٹی کم ہے, تعلیم حاصل کیے جا رہی ہیں, آدمی اتنی تعلیم حاصل نہیں کر رہے. آپ ان کو شروع میں جو ہے بچوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے. وہ اس سوسائٹی میں کہتے ہیں یہ تو ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کو کزنز ہیں, ہم نے ان میں شادی نہیں کرنی. پھر جیسے وہ گرو کرتی جاتی ہیں, ایج ایک زیادہ ہوتی جاتی ہے, پھر جب آدمی نے اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو اب 35 سے اوپر ہے تو میں نے شادی نہیں کرنی. تو پھر ایسی شرح جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اب ان لڑکیوں کے پاس چوائس کیا ہے زائد, کہ اب یا تو وہ شادی کریں گی ایک ایسے آدمی سے یا جو ڈیورسی ہے, یا ایک ایسے آدمی سے آلریڈی میرڈ ہے, اس کے بچے ہیں, تو کسی اور کا گھر خراب ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, میں اس کو المیہ کہہ رہی ہوں. ایسی لڑکیوں کو بیٹر اینڈ بیٹر کی تلاش کی وجہ سے گھر بیٹھنا نہیں چاہیے. ایک الگ بات ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملا, لیکن اگر آپ کو مل رہا ہے تو شادی پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر زہرا, آپ نے بڑے ایلیبریٹ اور بڑا اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا ہے. میں جو ہے اب ہم نے ایک سروے کے دوران ایک اور سوال عوام کے سامنے رکھا تھا, اور سوال یہ تھا کہ ویسٹرن کنٹریز کی طرح جو پاکستانی فیملیز ویسٹ میں آ کے بس گئی ہیں, ان میں بھی ڈیورس کا ریٹ اب آہستہ آہستہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ان کے سامنے ہم نے 3 وجوہات رکھی تھی کہ آپ کے خیال میں کیا کمپیٹیبلٹی کی کمی یا ختم ہو جانے کی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان, یا دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ دار فیملی جس طرح پاکستان میں اثر انداز ہوتے ہیں ایک گھر کے اوپر, ان کے نیگیٹو امپیکٹ کی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے, یا پھر چینج ان فائنینشیل سچویشن ہے کہ یا تو بالکل فائنینشیل لاس ہو گئے ہیں, میاں کی جاب ختم ہو گئی ہے یا بیوی کی جاب ختم ہو گئی, یا میاں فائنینشلی بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیورس کی وجوہات بن جاتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پبلک کا کیا اوپینین ہے اس سوال کے بارے میں. نمبر 3 ہے آئی تھنک فائنینشیل میں بھی, اور لائک جو اسٹریس وغیرہ ہوتا ہے, یہی چیزیں پھر آپ کو مطلب لڑائی کا آپس میں نہ چاہ کی ہوتی ہے. لڑائی آل دا ٹائم بیوی ہیو ٹو بی بیوٹیفل اینڈ خوبصورتی بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز میں انوالو ہوتی ہے. آپ دا کمپیٹیبلٹی ہے, بیکاز اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی ہوئے تو کوئی بھی ادھر ادھر کے مسئلے ہوئیں گے, یو کین ٹاک تھنگز اوور اینڈ سیٹل دیم. ذہنی جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی ہے, اگر آپس میں ذہن نہیں مل رہے تو پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہے. فیملی کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے نا, اس سے ذرا زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہسبینڈ اور وائف کی ہم آہنگی نہیں ہے, یا پھر فیملی کا جو بہت زیادہ انوالومنٹ آئی تھنک اس سے زیادہ ہوتا ہے. Probably the second option, family and friends pushing people. Because this country, husband don't have enough time for wife, stay home and alone. I think this is the main issue for here. میرے خیال میں مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں رہتی. Mental compatibility is the most important factor. Is third party involvement. Number 1 is the compatibility between two spouse, between husband and wife. 2 things I think can be possible, mentally compatibility and plus financial, right? I would say number 1, no compatibility. Incompatibility? Yes. میرے خیال میں آج کل جو ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ سوشل نیٹ ورکنگ کا ہے.
تو ناظرین جیسا آپ نے دیکھا لوگوں کی مختلف رائے ہے, ہم اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس سروے کو انالائز کرتے ہیں اپنی نظر میں. ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ سبجیکٹ میٹر اتنا ہمارے پاس واسٹ ہے اور اس قدر زیادہ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے, تو ہم اب ایک اور پہلو شادی کے زندگی کے اوپر جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پریگنینسی جو ہے دیٹس پارٹ آف میرڈ لائف, اس میں جو ہے میڈیکل طریقہ کار بھی ہیں بچوں میں وقفہ دینے کے لیے یا پریگنینسی کو روکنے کے لیے, اور کچھ نیچرل طریقے بھی ہیں. آپ کی کیونکہ اسپیشلٹی جو ہے وہ گائنیکالوجی ہے, تو آپ اپنے پیشنٹ کو کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ حمل کو روکنے کے لیے یا بچوں میں گیپ کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ جی اس میں بہت زیادہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے ریلیجن کو لے آتے ہیں کہ جو جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی میتھڈ یا کوئی کانٹراسیپشن نہ دیں جس میں ہارمونز انوالو ہوں. کچھ لوگ صرف نیچرل میتھڈ چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو صرف نیچرل میتھڈ چاہیے تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں کہ حمل اگر آپ پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیریڈ کے بعد, یعنی کہ جو عورت کی ماہواری ہوتی ہے اس کے فوراً بعد جو 1 ویک ہوتا ہے اور اس کے شروع ہونے سے فوراً 1 ویک پہلے, یہ ٹائم جو ہوتا ہے پروٹیکٹیو ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ نیچرل طریقے سے پریونٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ویسے کوئی میتھڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو بیریئر میتھڈز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ برتھ کنٹرول پلز ہوتی ہیں. نئے اگر زیادہ لانگ ٹرم آپ افیکٹو میتھڈ کوئی یوز کرنا چاہیں تو IUDs ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر رکھ سکتا ہے اندر, اور اس کے بعد پرماننٹ میتھڈز بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ یہ سوچ لیں کہ کوئی بھی 100% گارنٹیڈ نہیں ہے, کوئی ہر چیز 100% آپ کو نہیں روکتی, کیونکہ تھوڑا سا چانس ہمیشہ ہوتا ہے. جس نے آنا ہے اس دنیا میں اس نے آنا ہے, اس کو ایسے کہہ لیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. تو پروگرام آگے بڑھائیے. جی تو ہم یہ ابھی انہوں نے ڈیورس کی بات کی تھی. آپ کا خیال ہے کہ جو انٹر ریشل میرجز ہوتی ہیں, یہاں کے جو بچے آگے جا کے گوروں سے شادی کر لیتے ہیں جو یہیں کے بورن اینڈ ریزڈ ہیں, یا جو وہاں پاکستان سے آ کے کسی وائٹ ویمن یا ویزے یا اس کے لیے شادی کر لیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پہلے ایک کال آ رہی ہے مجھے, میں آپ کا سوال سننے کے دوران ساتھ مجھے جو ہے وہ ڈیوائس پہ بھی کہا جا رہا تھا, تو آئی کوڈنٹ گیٹ دا ہول تھنگ. تو پہلے ہم سوال لے لیتے ہیں, اس کے بعد اس چیز کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ورجینیا سے کوئی کال آ رہی ہے, تو فرمائیے. ویلکم ٹو آور شو. جی ہلو. جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیے. جی میرا نام سیمل ہے. جی جی ہاں جی, میں نے ایکچولی صرف یہ کہنا تھا کہ جیسے پہلے بچوں میں ہوتا تھا یا پیرنٹس سکھاتے تھے کمٹمنٹ, شادی آئی تھنک ایک کمٹمنٹ ہے تو لوگ اسے نبھانا چاہتے تھے. اب کی نیو جنریشن میں برداشت بالکل نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کی کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اگر انہیں نہیں پسند. تو اب میں اور میرے ہسبینڈ آئی تھنک ہماری 60% چیزیں ایسی ہے 60% جو کہ بالکل میچ نہیں کرتی, بٹ آئی ایم ہیپی کیونکہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دونوں کو پسند ہے. تو بجائے ڈس لائک کو سامنے رکھنے کے تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو لائکس اس کو سامنے رکھے, تو میرا خیال ہے زندگی بہت اچھی چل سکتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ کہ آپ اپنی پازیٹیو دیکھیں, جس طرح مور کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے پر دیکھیں پاؤں نہ دیکھیں. آپ اپنی شادی میں جتنے ڈفرینسز ہیں ان کو دیکھتے رہیں گے تو وہ اور بڑھتے جائیں گے. آپ دیکھیں جو آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے, جو آپ کا آپس میں ملتا ہے. یہ ڈیورس کی بہت کامن ریزن ہے, اور اس کو ہم نے ڈیورس کی ون آف دا بگیسٹ ریزن یہی ہے کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے اس میں لیک آف آپ کہہ لو ٹالرنس ختم ہو گئی ہوئی ہے. تو یا وہ گھر کا ماحول ہے یا ماں باپ جو ہیں آگے سے گھر کی تربیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بچے کو آگے جب اس کی پرورش ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. آپ نے بڑا خوب کہا ہے. جیسے جو ہے میں کہیں پڑھ رہا تھا ابھی کل پرسوں ہی, مجھے کوئی میرے دوست نے شاید ای میل بھیجی تھی, تو اس میں پیار جو ہے میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ, تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے برسبیل تذکرہ کہ لڑکی پوچھتی ہے لڑکے سے کہ پیار کیا چیز ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ پیار جو ہے نا وہ پانی کی طرح ہوتا ہے. جیسے لڑکی جو ہے وہ اگر سیمنٹ ہے اور لڑکا جو ہے وہ ریت ہے, تو اگر سیمنٹ اور ریت کو اکٹھا ملا دیا جائے تو کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے, لیکن اگر اس ریت اور سیمنٹ میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ ان کو کبھی کوئی جدا نہیں کر سکتا. تو پانی جو ہے وہ پیار ہے. تو لڑکی کہتی چل کمینے, تو شکل سے مجھے مستری لگتا تھا. صحیح بات. اب دیکھ لیں کہ بس مستری کے ساتھ اس کی شادی برقرار رہے, کہیں یہ نہ ہو کہ فائنینشیل سچویشن بیچ میں آ جائے. فائنینشیل سٹریس جو ہوتا ہے, اور آج کل جو زمانہ آ گیا ہے
میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں بنا بنایا گھر چاہیے, ہمیں مینشن لائک ہاؤس چاہیے, اور آدمی جو ہے آلریڈی ورکنگ اور اسٹیبلشڈ ہو. آپ ذرا اس چیز کو غور فرمائیں کہ ایک اسٹیبلشڈ آدمی جو ہے وہ ایک 30s لیٹ 30s میں جا کے ہوگا, یا جو میرڈ ہوگا آلریڈی, یا آلریڈی اپنی اس اسٹیج میں سے آگے تھوڑا گزر گیا ہوا ہے, تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور میں اس کی یہ وجہ نہیں کہہ رہی کہ لڑکیاں جو ہیں زیادہ ایجوکیشن نہ حاصل کریں, ہم ماشاءاللہ خود بڑے کوالیفائڈ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کریں, لیکن یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ہر چیز اپنے ٹائم پہ اچھی لگتی ہے. بہت خوب, ہمیں ایک اور فون کال آ رہی ہے, تو جی ویلکم ٹو آور شو. جی ورجینیا سے ہمیں کال آ رہی ہے, ویلکم ٹو آور شو, فرمائیے. السلام علیکم ڈاکٹر زاہد. جی وعلیکم السلام. My question is about a common issue around here in US. As you know, ایک شادی شدہ گھرانے میں فائنانسز کمبائن ہوتے ہیں. اگر ہسبینڈ بغیر انڈرسٹینڈنگ کے آپ کے ان لاس کو پیسے بھیجتے ہیں اور آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ نہیں بھیجتے, تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور کیا کرنا چاہیے کہ آگے جا کے ایشوز نہ ہوں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک پرسنل چوائس آ جاتی ہے کہ پیسے جو ہے, ظاہر ہے جس کلچر سے ہم آئے ہیں, ہم لوگ میل پارٹ آف دا فیملی جو ہے وہ فیل کرتا ہے ویری رسپانسبل, اور ہوتی بھی ہے. مذہبی طور پہ بھی ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ مرد نے گھر چلانا ہے, اس کے کندھوں پہ ہے, اور پھر جو ہے وہ گھر صرف میاں بیوی یا بچے نہیں رہ جاتے, اپنے غریب رشتہ دار, ماں باپ, یا بیک ہوم بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کوئی بڑی بری بات نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ میں ایک فیمیل سائڈ لے کر آؤں گی. ضرور آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ضرور کریں. جو زکوٰۃ خیرات ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں. میں زاہد آپ کو نگیٹ کرنے لگی ہوں, میں خود بیوی ہوں تو اس کے لحاظ سے میں کہوں گی, لیکن چھپا کر کرنا میرا خیال ہے کہ میں اس کے ساتھ اگری نہیں کروں. یہ بالکل یہ چیز جو ہے چھپانا نہیں چاہیے. کمیونیکیشن لیول اتنا زیادہ ہونا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. دیکھیں دنیا کا اگر ایک عورت اور آدمی کے اندر جو ریلیشن شپ ہے, میرے نزدیک جو ہے وہ عورت میاں بیوی کا ہے, کیونکہ اس سے آگے آپ کی جنریشن چلتی ہے, آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے, اور وہی اولاد جو ہوتی ہے آگے جا کے اپنے رشتے نبھانے کے قابل ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنے پیار سے رہتے ہیں. اگر بچپن میں گھر میں ناچاکی ہو تو یہی بچے جو ہوتے ہیں اس ٹارچر کو لے کے اور اس ٹراما کو لے کے آگے چلتے ہیں, اور بچے محلے بناتے ہیں. محلے جو ہوتی ہے نیشن بناتی ہے, اور یہ جتنی کلنگز اور کرائم ہوتا ہے, یہ ایک اچھا چائلڈہڈ نہ ملے تو اس کی وجہ ہوتی ہے. اچھا چائلڈہڈ دینے کے لیے میاں بیوی کی آپس میں پیار محبت بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر پیار محبت ہے تو کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اور کمیونیکیشن اگر ہے تو کیسا ڈر کہ میں اپنی بیوی سے یہ چھپاؤں کہ جی میں نے پیسے دینے کہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ کی بیوی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ کہے کہ ہاں آپ آج ہمارا اتنا خرچہ ہے, تھوڑے سے پیسے بچ گئے تو وائی ناٹ ڈو دس, ہم کسی کی مدد کیوں نہ کریں. ذرا زیادہ پیسے بھیج دو. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ, ظاہر ہے کہ گھر چلانا آپ نے اپنا ہے, اور باقی جو ہے وہ پھر ہر چیز سسٹمیٹیکلی آتی چلی جاتی ہے. تو ہمیں ایک اور لائیو کال آ رہی ہے, اس دفعہ ہمیں کال آ رہی ہے پینسلوینیا سے. تو ویلکم آور شو, ویلکم ٹو آور شو. اب بتائیے. ڈاکٹر ظاہر ممتاز ساجد لینکاسٹر پینسلوینیا سے بات کر رہا ہوں. جی ویلکم ٹو آور شو. واشنگٹن سے بات کر رہے تھے فورس میرج پہ. مختصر سا میرا ہے کہ یہ فورس میرج اور یہ جو کزن میرج ہے, یہ اس کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے. اس کی جو وجہ ہے اس کے لیے آپ نے مجھے بتانا کہ کیا کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ختم اس طریقے سے ہو سکتے ہیں, یہاں ہمارے جو بچے ہیں, کیونکہ آپ نے انٹرو میں بھی آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے, وہاں سے پڑھے ہیں, تو ہم ہر چیز پاکستان میں اپنا کلچر اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو اگر ہمارے بچوں کو یہی چیز یہاں پہ میسر آ جائے تو شادیاں یہاں سے بڑے احسن طریقے سے ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ جی شکریہ بہت زیادہ کال کرنے کا. جو ہے ظاہر ہے کہ فورس تو کسی بھی چیز میں نہیں کرنی چاہیے. بچوں کو جو ہے اگر آپ نے شروع سے ان کی جو ہے پرورش ایک اچھے طریقے سے کی ہے تو وہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور وہ سیدھے رستے پہ بھی رہیں گے. تو فورس تو کسی بھی چیز کے لیے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے جو وہ جنریشن جو پاکستان سے آئی گرون اپ ایج پہ, ان کو اپنے آپ کو یہ چیز سمجھانی پڑے گی, اپنے آپ کو اوپر لے کے آنا پڑے گا ذہنی طور پر, اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی ضروریات کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور اس کے اوپر ہی جو ہے ساری چیزیں ہوں گی. ہمیں جو ہے ایک بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. جب ہم بریک سے آتے ہیں واپس تو ہم اس ٹاپک کے اوپر میں تھوڑا اور بات کرنا پسند کروں گی بریک کے بعد. جی آپ مکمل کر لیجیے بات.
دیکھیں ابھی جو ان کا کویشچن تھا بڑا امپورٹنٹ تھا, تو پھر بات وہی ہے کہ آپ نے انڈر لائن چیز کو ختم کرنا ہے, ڈیزیز کو. آپ اپنے گھر کے ماحول سے سٹارٹ کریں ساری بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ 16 سال کا لڑکا یا لڑکی جب ایک گورا لڑکا یا لڑکی گھر لے آئے تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. آئی تھنک آپ نے ان کو جس طرح سے پرورش دی ہے, اگر ان کو مسجد کے پاس رکھا ہے, اپنے کلچر کے پاس رکھا ہے, اور ان کو یہ بتایا ہے کہ وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی ہو وی آر, اپنی آئیڈینٹی پہ ان کو یہ سکھایا ہے کہ کوئی کسی قسم کی انسیکیورٹی نہ ہو, تو جسٹ ٹو فٹ ان دا سوسائٹی وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. جب وہ بڑے ہوں گے تو بلکہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن لیول اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو یہ کھل کر بتا سکیں کہ ہم کیا ہیں, ہمارا ریلیجن کیا ہے, ہماری ویلیوز کیا ہیں. تو اس کی وجہ سے شروع سے اس پہ کام کریں, نہ کہ جب وہ 20s میں ہو گئے پھر تو آئی تھنک اس کائنڈ آف لیٹ. پھر ان کو فورس مت کیجیے بلکہ ان کی بات سنیں, ورنہ وہ ریبیل ہو جائیں گے, وہ بغاوت کریں گے آپ سے. بہت شکریہ, بڑا آپ نے جامع جواب دیا. جی میں شاید تھوڑی وہ ہو گئی تھی ایموشنل. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم بریک پہ جا رہے ہیں. تو ناظرین ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. امید ہے کہ آپ کو ابھی تک کا پروگرام جو ہے پسند آ رہا ہوگا. آپ کی کالوں سے ہمیں جو ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے اہم پہلو ہیں زندگی کے یہاں پہ امریکہ میں, جن کو جو ہے ایکسپلور کرنا اور ان کے حل کی طرف جانا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم ان ساری چیزوں کو بالکل کور نہیں کر سکے, بلکہ بہت ٹپ آف دی آئس برگ ہی جو ہے ہم ابھی ٹچ کر رہے ہیں. ہم نے خود بہت سارے سوالات جو ہے اور ان کے جواب سوچ رکھے تھے, لیکن آپ لوگوں کی کالوں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہی سوالات جو ہم نے سوچے تھے وہ عوام کی نظر میں بھی کتنے اہم اور کتنے زیادہ جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہیں, اور ان کے جو ہے حل لوگ چاہ رہے ہیں. تو ایک ہم نے سروے کیا جس میں ہم نے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ جو میرڈ لوگ ہیں, بظاہر ہیپیلی میرڈ لوگ ہیں, ان میں جو ہے باہر افیئر چلانے کا جو ہے رجحان ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر جو ہے میرڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ افیئرز کیوں چلاتے ہیں, انفیڈیلٹی کی طرف کیوں جاتے ہیں. تو اس میں ہم نے ان کے سامنے 3 جواب رکھے. کیا وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے بور ہو گئے ہیں اور ایڈونچرزم کی طرف جا رہے ہیں, یا دوسرا یہ ہے کہ اپنی بیوی یا شوہر کے متعلق ان کے جو ہے فزیکل اٹریکشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے, اور یا تیسری بات یہ ہے کہ اگین کوئی کسی قسم کی سٹریس ہے, ایموشنل یا سائیکولوجیکل یا فیملی کوئی ایسی سٹریس ہے جو کہ ان کو جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف لے جا رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں عوام کا کیا اس کے بارے میں جواب تھا. تو سنیے. مطلب فائنینشلی اسٹریس بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ لائک اگر آپ کسی مینس کی بات کریں تو وہ دے کین گیٹ بورڈ ٹو. مینٹل کمپیٹیو تو میں کہوں گا لوگ اگر ایڈونچرس ہونا چاہیں اور باہر دیکھنا چاہیں تو وہ شروع کر دیتے ہیں اس طرح کرنا. چیلنج وغیرہ ہو جاتا ہوگا, اور تو کوئی وجہ نہیں نظر آتی. آئی تھنک فائنینشیل اسٹریس سے بھی ہوتا ہے اور یا بور ہو جاتے ہیں. It's probably the first option. I think a lot of times people find themselves, they become very complacent in a relationship and they kind of want to try something different or something new, and rather than communicate with their partner about wanting to do different things, they just think that they have to go to somebody else because there's not enough communication between the two of them, so they're bored. But sometimes if you just open up the channels of communication with your partner, then you can find that I think as a financial issue and extra stress of course is important. فزیکل اٹریکشن شاید ختم ہو جاتی ہے. انڈرسٹینڈنگ, اور دوسرا ایک دوسرے کو ٹائم نہ دینا ڈیو ٹو دا نیو سرکمسٹانسز اینڈ فائنینشیل ریزنس. وی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان ارننگ منی rather than giving time to each other. Financial and also stress, both are things. Emotional financial stress. فزیکل تھنگس نہیں اٹریکٹ کرتی ہیں, جو آپ کی انٹرنل تھنگس ہوتی ہیں وہ زیادہ مطلب آپ کو میٹر کرتی ہیں. جو آپ کا اسٹریس ہوتا ہے, آپ کو اندر کی ٹینشنز ہوتی ہیں, اس وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کو اپنا سہارا بناتے ہو. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا, فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. پھر اب جو ہے میں کیونکہ ہم اپنے سبجیکٹ میٹر کی طرف واپس آ رہے ہیں, میری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر زارا ذرا اس بات پہ ایلیبریٹ کریں کہ کزن میرجز جو ہوتی ہیں ہمارے کلچر میں, امریکہ میں تو آلموسٹ انہرڈ ہے, اور یہاں پہ جو بچے پلتے یا بڑھتے ہیں وہ تو اپنے محلے کے اور اپنے جو ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. اس لیے جو ہے شادیاں محلوں میں, اپنے نیبرہڈ میں, اپنی کمیونٹیز میں کم ہوتی ہیں. تو کزن میرجز کا کیا رول ہے جینیٹیکلی بھی اسپیکنگ, آپ ذرا میڈیکل بھی اس پہ.
دیکھیں کزن میرج جو ہوتی ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پاکستان میں اس کی بہت زیادہ تعداد ہے جو وہاں پہ کر رہے ہیں, تو میں اس کو ٹوٹلی ایبسلیوٹلی ڈسکریج نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں ایک عام کپل جو بالکل ریلیٹڈ نہیں ہے, بلڈ ریلیٹیوز نہیں ہیں, ان میں میل فارمیشن یا بچہ اب نارمل ہونے کی شرح جو ہے وہ 2% ہے, 2 to 3%, اور اگر وہ فرسٹ کزنس ہیں تو وہ 5% ہو جاتی ہے. اگر اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جو الکوہل پیتے ہیں بہت زیادہ یا اسموکنگ کرتے ہیں اس میں مچ ہائر ہے, تو خالی فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے 5% رسک ہے, جو کہ ہے ویلڈ رسک ہے. وہ بھی ان ڈیزیزز میں جو آٹوسومل ریسیسو ہوتی ہیں, وہ ایک میڈیکل ٹرمنالوجی ہے کہ اگر ماں, اور آپ دیکھیں کہ فیملی ٹری کو آپ فالو کریں اور اس میں جنریشنز اینڈ جنریشنز میں کوئی ڈیزیز ہے تو پھر وہ آگے آ سکتی ہے, اگر نہیں ہے اس کا سب سے بیسٹ آنسر یہ ہوگا کہ آپ ایسے کریں کہ پری کنسیپشن کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنے سے پہلے کپل جا کے پوچھتا ہے ڈاکٹر سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کیس میں آپ پری میرٹل کاؤنسلنگ کریں, شادی کرنے سے پہلے بھی آپ جا کے اپنے جینیٹسٹ سے جینیٹک کاؤنسلنگ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ ڈیزیزز ہیں, شوڈ وی گیٹ میرڈ اور ناٹ. جی تھینک یو ویری مچ. ہمیں ایک اور کال آ رہی ہے لائیو, اور ہمارے ساتھ ہیں بشرا فرام نیو یارک, تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں, تو فرمائیے. جی جی میرے خیال, ہاں جی جی بشرا, ویلکم ٹو آور شو. Dr. Zahid, excellent topic to pick it up. My question is, when we say marriages are made in heaven, تو ان کی شادی کو heaven بنانے کے لیے what is the guideline you give? آپ کے سوال کی پوری, آپ نے اتنا مختصر اور اتنا جامع سوال کیا ہے کہ ایک شادی شدہ زندگی کو, خوشگوار تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے. میں اس کا یہ جواب دوں گی کہ اگر فرشتہ آدمی اور فرشتہ عورت ہے ان کی بھی شادی کر دی جائے تو شادی کے بعد ان میں بھی کمپرومائزز ہوں گے اور روز کی نوک جھونک ہوگی. یہی تو خوبصورتی ہے, شادی جو ہے وہ پوری ہیون نہیں بن سکتی, ورنہ ہیون میں جانے کے لیے آپ کو جو ہے ویٹ نہ کرنا پڑے, سب کو یہیں پہ مل جائے. تو اٹس اے بیوٹیفل ریلیشن شپ, لیکن اس میں عورت اور آدمی دونوں کو اپنی طرف سے کام کرنا چاہیے. دونوں کو جو ہے یہ نہیں ہے کہ آدمی کام سے تھکا ہوا آیا ہے کہے کہ جی یہ تم کام کرو, یا عورت کام سے تھکی آئی ہے, دونوں کو مل کے جس طرح سے دونوں پہیے ہیں, جس طرح ہماری اولڈ سیئنگ ہے گاڑی کے, تو دونوں پہیے بیلنسڈ ہونے چاہیے. اپنے جو ہے بیسک جو کیا کہتے ہیں فرض رول جو ہے وہ اپنا پلے کرتے رہیں, وہ ضرور سمجھ لیں. یہ کبھی کبھی رول اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ہونا چاہیے, ناٹ آل دا ٹائم. ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھیں. عورتیں جو ہیں تھوڑا سا, اگر آدمی کو یہی کہہ دیں کہ تم کما کر کیا لائے ہو, تو میرا مطلب ہے یہ, اور کہتے ہیں کہ ناشکری از ون آف دا بگ ریزنس, تو ایسی. جی بہت شکریہ, آپ نے جو ہے اس پہ جو ہے سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہ کریں آدمی کی, اور اس طرح ہی عورت کی بھی رسپیکٹ کی جائے. بہت شکریہ. ایک اور کال آ رہی ہے ہمیں, امان ہے ہمارے ساتھ ورجینیا سے, تو فرمائیے. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے امان اکرم فرام ایشبرن ورجینیا. جی ویلکم. My question is, what do you think is a good idea for Shaadi? Using a website like Shaadi.com or using your parents to arrange a marriage? Thank you very much. It's a very interesting question, and it goes with the social situation that we live in. میں اچھا کہتا ہوں, اب اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں گی, دیکھیں دونوں ہی اگر برے نہیں ہیں, اگر جو بھی آپ کو صرف .com نہیں اور کافی زیادہ سائٹس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ارینج کرتے ہیں, اگر آپ کو اس میں سے بھی کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے تو ضرور ایکسپلور کریں, ہر جگہ جائیں. ارینجڈ میرج میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر اس سے پہلے ایک ہوتی ہے ایبسلیوٹلی ارینج میرج, ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ نے ریکمینڈ کیا, انہوں نے فلٹر کر لیا کہ یہ اتنا فائنینشلی اسٹیبل ہے یا فیملی بہت اچھی ہے, تو اس میں بھی دیکھیں آپ کا اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ کام نہیں کرنے پڑے, اور شادی کے بعد جو چیزیں کافی زیادہ میٹر کرتی ہیں وہ آپ کے ماں باپ نے پہلے ہی ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا. تو ایبسلیوٹلی ارینج میرج جس میں آپ کو آپس میں بات نہیں کرنے دی, وہ تو میرے خیال گون آر دوز ڈیز. لیکن اگر انہوں نے کوئی ریکمینڈ کیا اور آپ نے آپس میں پسند کر لیا تو دیٹس اے گڈ چوائس ٹو. لیکن اگر آپ خود سے باہر جا کے آپ کو اچھے رشتے ملتے ہیں اور آپ ایک اچھی ذہنیت کے ساتھ اور اچھی کہ بھئی ہم نے شادی کرنی ہے, وی آر سیریس اینڈ وی آر ناٹ جسٹ فولنگ اراؤنڈ, دیٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ٹو. تو یہاں پہ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ لڑکا جو ہے وہ جا کے کہتا, امی جان میں نے آپ کے لیے بہو تلاش کر لی ہے. تو اماں کہتی کیسی ہے بہو میری؟ تو کہتا ہے کہ اماں اس کی آنکھیں جو ہے وہ ہرنی کی طرح ہیں, اس کے بال گھٹاؤں جیسے ہیں اور اس کی چال مورنی جیسی ہے. اماں کہتی ہے بات تو تمہاری اچھی ہے بیٹا, اس میں یہ بتاؤ کوئی بات انسانوں والی بھی ہے. تو اس بات پہ ہمیں جو ہے ایک اور کال آ رہی ہے.
اقبال صاحب ہیں ایلینوائے سے, تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں اقبال آبا بول رہا ہوں ایلینوائے سے. جی ویلکم ٹو دی شو. مجھے ذرا آپ 2 منٹ دیں گے. میں آپ کو جو بیس پرابلم جو ہماری سوسائٹی کا ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکسٹرا میریٹل افیئر, میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ اپنے کریکٹر کو اتنا اچھا رکھیں کہ آپ کو رائٹ اور رانگ معلوم ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ سوال کیجئے, آپ سوال اپنا کیجئے, تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے ذرا گفتگو کرتے ہیں. سوال تو مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ جو بتا رہے ہیں کہ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جب کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کا کریکٹر اگر اچھا نہیں ہے تو آپ غلط کام کریں گے. اگر آپ کا کریکٹر اچھا ہے اور آپ جی بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کیا, تھینک یو سو مچ. اس کے اوپر دیکھیں میں تھوڑی سی ان کی بات بہت خوبصورت ہے کہ کیریکٹر کی بات آ گئی, ضمیر کی بات آ گئی, گھر کے پرورش اور ماحول کی بات آ گئی, لیکن اس کے بعد اگر بہت زیادہ اچھے لوگ, ہیپلی میرڈ لوگ اگر اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ہم اس کی کازز ایکسپلور کر رہے تھے کہ شادی کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اچھے لوگ بھی کر لیتے ہیں. اب وہ ان کا یہ ہے کہ اچھے لوگ تو یہ کریں گے ہی نہیں, وچ از اے ویلڈ پوائنٹ. جی تو ناظرین ابھی بات ہو رہی تھی انفیڈیلٹی کے ٹاپک پہ. میں ڈاکٹر زارا سے کہوں گا کہ وہ آخری سبجیکٹ میٹر آج کے شو کا اس پہ ذرا ڈسکشن کریں. جی مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اور مجھے یہ ریپ اپ کرنا ہے. تو یہ اتنا واسٹ ٹاپک اور اتنا امپورٹنٹ ہے شادی شدہ تعلقات کے لیے, ازدواجی تعلقات کو مینٹین کرنا, خالی شادی کرنا نہیں, اس کے بعد اس کو مینٹین اینڈ سسٹین کرنا ہے سو امپورٹنٹ کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے اگلے شو میں. ہم بات کریں گے ایکسٹرا میرٹل افیئر کیوں ہوتے ہیں اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے آدمی اور عورت اپنے اپنے کردار کیسے نبھا سکتا ہے. اس سے پوری سوسائٹی بدل سکتی ہے اور اس کے پلرز ہل سکتے ہیں اگر آپ یہ ایک کامن رواج بن جائے. ہم نے اس کو ابھی روکنا ہے اور اس کے اوپر بات کریں گے نیکسٹ ٹائم. تو آپ ہمارا شو دیکھتے رہیں اور ہمیں ای میل اور لائیو کالز کرتے رہیے گا. جی ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. انفارچونیٹلی کالوں کی بھرمار کی وجہ سے ہم بہت ساری کالیں نہیں لے سکے, جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. آپ کو جو ہے یہی پروگرام کل دن کے 2 بجے دیکھنے کو ملے گا اسی چینل پہ. اس کو ریپیٹ کیا جائے گا پرسوں شام کو 5 بجے. اس کو دیکھیے. آپ ہم سے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں, ای میل اسکرین کے اوپر ہے, اور امید ہے آپ فیوچر پروگراموں میں بھی ہر اتوار کو دن کے 2 بجے ہم سے رابطے میں رہیں گے. اور آپ کا اس پروگرام میں حصہ لینے کا بہت بہت شکریہ. میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ and have a great day. میری طرف سے بھی آپ کو خدا حافظ اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ملتے ہیں اور ریپیٹ دیکھنا مت بھولیے گا.